تو آئیں عزیزوں، ہم ایک دعا کریں اور پھر دعا کے ساتھ آج کے اس سارے سیشن کو شروع کریں۔ اور اس وقت اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمیں جوائن کریں، اور میں چند سیکنڈز آپ کا انتظار کروں گا، بلکہ جو ابھی شیئر کر سکتے ہیں ضرور سب کے ساتھ آپ شیئر بھی کریں، تاکہ میکسیمم آج جو ہمارے برکت ٹی وی کے دیکھنے والے ہیں اور ہمارے فیس بک جو ویورز ہیں وہ سب میرے ساتھ لائیو ہو سکیں، کیونکہ آج یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سب میرے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ بہت سی ضروری باتیں ہیں خدا کے کلام میں سے سیکھنے والی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری منسٹری کے تعلق سے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں، اور پھر ایک اسپیشل رپورٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ضرور ابھی آپ شیئر کریں، آپ جتنے ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے ہیں ضرور اس سروس کو شیئر کریں، جیسے میں بھی اپنے فون سے اس وقت اس کو شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ سب مل کر آج کی نہ صرف جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ بھی، اور اس سے پہلے کہ میں دعا کروں، میں ایک خاص میسج بھی جو سسٹر تہمینہ طارق کے تعلق سے مجھے پتہ چلا کہ ان کو کچھ تھریٹس ملی ہیں، دھمکیاں ملی ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، اور ساری کلیسیا کے لیے بھی دعا کریں گے۔ تو آپ ضرور اس وقت سب مل کر اس لائیو سیشن کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ سب باتیں بہت ضروری ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر جو ہماری لاہور میں جو ہماری کلیسیا ہے ان کے ساتھ بھی، اور تمام جو ہمارے ویورز ہیں نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، اور جہاں جہاں سے بھی آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں ضرور اس کو شیئر کریں۔ اور آپ سب کو ایک بار پھر میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں، اور ضرور میرے ساتھ مل کر آج متفق ہوں، کیونکہ آج بہت ہی ضروری ہے کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر ان تمام حالات میں، یہ جو حالات اس وقت دنیا کے بنے ہوئے ہیں، ان میں ہم سب متفق ہوں، کیونکہ ہمارا متفق ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم ایک شارٹ سی پریئر کریں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ تمام انفارمیشن شیئر کروں گا۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ ہولی اسپرٹ وی ویلکم یو۔ خدا پاک روح، ہم تجھے اپنی اس رفاقت میں ویلکم کہتے ہیں۔ خدا پاک روح، یہ تو ہے جو ہمیں زور بخشتا ہے، پاک روح یہ تو ہے جو ہمیں انوائنٹ کرتا ہے، پاک روح یہ تو ہے جو مشکل حالات میں ہمیں ایسی طاقت دیتا ہے، ایسا زور دیتا ہے، جس کے سبب سے ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ غالب آئیں۔ تو خدا پاک روح ویلکم کہتے ہیں آج ہم اس لائیو سیشن میں تجھے، اور پاک روح تو مجھے لیڈ کر، گائیڈ کر، اور اس وقت جتنے ہمارے ناظرین، ہمارے بہن بھائی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ایک ایک کو آج چھو، اور ایک ایک سے بات کر، ایک ایک کی زندگی کو آج یکسر تبدیل کر دے۔ ہولی اسپرٹ وی ویلکم یو ان آور midst and we surrender all to you۔ پاک روح ہم اپنا آپ تیرے سپرد کر دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین، 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 آمین۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔ تو آپ سب جو ہمیں جوائن کیا ہوں، ایک بار پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آج کا جو میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، اس سے آپ کی زندگیاں تبدیل ہوں گی، اور آپ سب اور جو خصوصی باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہم شیئر کریں گے۔ آج میری مسز نے بھی میرے ساتھ لائیو ہونا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لائیو نہیں ہو پائیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان دنوں میں ہم بیسیکلی ایک ٹور پر نکلے ہوئے ہیں، منسٹری ٹور بھی ہے، اور ساتھ فیملی
ٹائم بھی ہم سپینڈ کر رہے ہیں اور مختلف سٹیٹس میں سے اس وقت امریکہ کی مختلف سٹیٹس میں سے ہم گزر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیسکلی دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. اور اس ویکینڈ پر ہم نے ایک چرچ میں اور ایک اور جگہ پر خدا کی خدمت بھی کی. لیکن جو خاص یہ ہمارا ٹرپ ہے اس وقت، یہ منسٹری ٹرپ ہم جو کر رہے ہیں، نہ صرف منسٹری ٹرپ ہے بلکہ فیملی کے ساتھ بھی ہم خوب انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جو حالات امریکہ کے بھی ہیں کافی ٹائٹ ہیں، اور اسی طرح سے ملک پاکستان میں بھی جیسے کرونا وائرس کے سبب سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، خاص کر لاہور کو ہب کہا جا رہا ہے. تو آپ سب کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ضرور آپ احتیاطی تدابیر اپنائیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ آپ جب ہوتے ہیں تو سوشل ڈسٹنسنگ کو ضرور برقرار رکھیں، اور بالکل اتنا زیادہ جتنا زیادہ آپ احتیاط کریں گے اپنے بدن کا، سینیٹائزیشن کا، اتنا ہی بہتر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو دعا ہے، اور اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جو میسج اس سال کے شروع میں خدا نے مجھے دیا، بار بار خدا کا روح اسی میسج کو میرے دل میں ڈال رہا ہے، بار بار وہ مجھے ابھار رہا ہے کہ کیسے ہم نے وہ مافوق الفطرتی زندگی بسر کرنی ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے. تو اس کے تعلق سے بھی میں شیئر کروں گا. لیکن آئیں عزیزو، سب سے پہلے جو ہم کام کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں، ان کو ضرور اپنائیں اور ضرور ہی اپنا خیال رکھیں. اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، ماسک کا ضرور استعمال کریں. جو ڈاکٹرز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، ضرور ان پر عمل کریں. اور مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا کہ شہر لاہور میں بہت سے کیسز بڑھ رہے ہیں کرونا وائرس کے، تو اس کے خلاف بھی ہم دعا کریں گے، آپ سب کے لیے دعا کریں گے. اور ایک اور خاص بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ بھی پہنچا، جو بہن تہمینہ طارق جو خدا کی خادمہ ہے، ورشپر ہے، ان کو کچھ تھریٹس بھی آئیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کی محافظت کے لیے. اور بہن تہمینہ طارق کو یہ میں میسج اپنی طرف سے، برکت ٹی وی کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان کی محافظت آپ کے اوپر ہے اور خداوند آپ کے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. اور اس وقت آپ سب جو ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، عزیزو، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان دنوں میں جب کہ ہم سفر میں ہیں اور مختلف سٹیٹس میں سے جب ہم گزر رہے ہیں تو ہم دعا کرتے جا رہے ہیں کہ خداوند تیرے پلانز، تیرے مقاصد پورے ہوں. اور جیسا کہ ان دنوں میں جو ساری دنیا کے حالات بنے ہوئے ہیں، یہ ایک پرفیکٹ ٹائمنگ ہے، یہ ایک پرفیکٹ وقت ہے کہ ہم آج اپنے آپ کو خدا پاک روح کے سپرد کر کے مکمل طور سے ایک ایسی زندگی بسر کریں جو ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں. تو اس وقت ہم جو میسج خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، ہم اس کو ضرور سنیں گے اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. لیکن میں بتاتا چلوں کہ ان دنوں میں ہماری برکت ٹی وی کے تعلق سے بھی کافی ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں. جو ہماری فریکوینسی ہے وہ پچھلے 2 ویک سے افیکٹڈ ہے، اور اس کو کافی ہماری جو اوریجنل فریکوینسی تھی وہ ہم سے جاتی رہی، اور پھر اس کے بعد جو فوراً ہمیں نہیں دی گی وہ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی تھی. لیکن خدا کے فضل سے کل سے ہماری برکت ٹی وی کی جو سیٹلائٹ کی فریکوینسی ہے خدا کے فضل سے ریسٹور ہو جائے گی، اور اس کو ہم اناؤنس بھی کر دیں گے فیس بک پر بھی اور اسی طرح سے یوٹیوب پر بھی. اور آپ سب ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، میرے لیے دعا کرتے رہیں، میری مسز کے لیے، بچوں کے لیے اور منسٹری کے لیے، اور خاص کر برکت ٹی وی کے لیے بھی آپ دعا کرتے رہیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو عزیزو، جو خاص بات جو میں آپ کے ساتھ آج میرے دل پر جو بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو لے کر میں آپ کے ساتھ
آج اس رفاقت میں، پاک روح کی رہنمائی میں میرا ایمان ہے کہ آج خدا کا روح بہت سے لوگوں کو چھوئے گا، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں خدا جلالی کام کرے گا، کیونکہ عزیزو اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب خدا نے اپنے کلام میں ہم پر ظاہر کیا. خدا کہتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. میرا راست باز بندہ یا بندی، آپ اگر خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایمان کی زندگی آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور ہم نے صرف اور صرف وہ ایمان ہی کی زندگی بسر کرنی ہے، ورنہ ہمارا جو سروائیول ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور عزیزو یاد رکھیں کہ خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم سروائیو کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم تھرائیو کریں. جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب تنگی آ جاتی ہے اور ہر طرح سے ابلیس ہم پر تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، دنیا میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، یہاں تک کہ لیڈرز کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں اور کیا کر پائیں. تو یہ ایک پرفیکٹ سنیریو ہے، یہ ایک پرفیکٹ سچویشن ہے، اور یہ وہ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے جس میں میں اور آپ، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم نے اب وہ سپر نیچرل، وہ مافوق الفطرتی زندگی کو بسر کرنا ہے، وہ ایمان والی زندگی کو بسر کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ زندگی بسر کریں. اس لیے یوحنا رسول کہتا ہے کہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے، اور یہ جو ایمان کی زندگی ہے یہ مافوق الفطرتی زندگی ہے. یہ جو ایمان کی زندگی ہے یہ خدا کی قدرت سے بھری ہوئی زندگی ہے. جب حالات خراب ہوتے ہیں اسی وقت خدا کے لوگ تاریکی میں ہی جو روشنی ہے وہ تاریکی میں اور زبردست طریقے سے چمکتی ہے. ہاللیلویہ. اور اسی طرح سے تنگ حالات میں، برے حالات میں، جتنے حالات خراب ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. اور اس چیز پر ہم نے آج یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ میرے یسوع مسیحا نے میرے لیے وہ تمام انتظامات کر دیے ہیں، مجھے وہ ایمان دے دیا ہے جو ایسا ایمان ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. ہاللیلویہ. بلکہ وہ غلبہ، اس لیے یوحنا رسول کہتا ہے وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے. آج میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہم دنیا کے حالات کو دیکھ کر خوف کے نیچے آگے ہیں، یا اپنے خدا کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے خدا کے زور سے بھرے ہوئے ہیں؟ جب پالوس رسول کہتا ہے کہ خداوند میں اور اس کے زور میں مضبوط بنو، تو عزیزو آج جو وقت ہے، اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جیسے میں اکثر پہلے شیئر کر رہا تھا، امریکہ میں اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور پہلے کرونا وائرس کے سبب سے سارا ملک بلکہ ساری دنیا سے شٹ ڈاؤن ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے پولیس بروٹیلٹی کی وجہ سے کہ سارے امریکہ میں ہر طرف ہی پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وائلنٹ پروٹیسٹ یہاں ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں. اور یہ وہ حالات ہیں جس میں ہم نے خدا کی روشنی بن کے چمکنا ہے. اس لیے جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، خداوند ہمیں اس دنیا کا نور بناتا ہے، ہمیں اس زمین کے نمک بنا کے اس نے رکھا ہوا ہے. اور اب وقت ہے کہ میں اور آپ، ہم اس زور میں، پاک روح کے زور میں، خداوند کے زور میں مضبوط ہو کر، ہاللیلویہ، خداوند کے اس ایمان میں آگے بڑھیں. ایمان وہ فورس ہے، وہ قوت ہے. جب ایماندار اس فورس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. لیکن ایمان کام کیسے کرتا ہے؟ ہاللیلویہ. عزیزو غور سے سنیں، عبرانیوں کو لکھا رہی 12ویں باب کی پہلی دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو.
यीशु का हमने तकना है लगातार, उससे अपनी आंखें हटाना नहीं। हमने अपनी आंखें दुनिया के हालात की तरफ नहीं लगाने। हाँ, दुनिया के हालात तंग हैं, तारीक हैं, मुश्किल हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने खुदा की तरफ आंखें लगाए हुए इस बात को हमने अपने दिल में बिठा लेना है, तस्लीम कर लेना है, मान लेना है और इसमें मजबूत हो जाना है कि मेरा खुदा वो पाक रूह जो मुझ में है, खुदा का रूह जो मुझ में है, उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। लिहाजा दुनिया के हालात, दुनिया की तारीकी, दुनिया की मुश्किलात, इबलीस और नापाक रूहें और ये सब कुछ भी अगर मिलकर हमारे खिलाफ आ जाए तो फिर भी खुदावंद अपने ईमान के सबब से हमें वो जोर बख्शता है जिसके जरिया से हम सब कुछ पर गालिब आ सकते हैं, बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, बदरूहों पर गालिब आ सकते हैं और माली तंगी पर भी गालिब आ सकते हैं, माली मुश्किलात पर भी गालिब आ सकते हैं। जिंदगी के एक एक एरिया में हम गालिब आ सकते हैं। गौर से सुने, इस साल के शुरू में खुदावंद ने जो मुझे मैसेज दिया था कि ये वो साल है जिसमें हमने माफकुल फितरती जिंदगी को बसर करना है, खुदा की जिंदगी को बसर करना है, द सुपरनैचुरल, द अबंडेंट, द गॉड काइंड ऑफ लाइफ, खुदा की जिंदगी को बसर करना है। तो आज अगर मैं और आप हम अपनी आंखें अपने यीशु मसीह से हटा लेंगे तो हम वो ईमान की जिंदगी बसर नहीं कर पाएंगे जो खुदावंद चाहता है कि हम बसर करें। गौर से सुने, कैसे हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाए रखते हैं, खुदा के कलाम और उसके वादों को अपने जहन और दिल में और अपने मुंह पे रखने के सबब से। जब हम कलाम पर आंखें लगाए रखते हैं और फिर कलाम को बोलते रहते हैं जैसा कलाम में लिखा है, सबसे पहले मैंने और आपने इस बात को रियलाइज करना है कि यीशु मसीह के उस कामिल कफारा के सबब से यीशु मसीह ने मेरी और आपकी वो सारी कीमत चुका दी है। हमारे गुनाह का सारा इंतजाम उसने स्लीब पर कर दिया, गुनाह को उसने कीलों से स्लीब पर जड़ दिया है। गुनाह का अब मुझ पर और आप पर इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि ये गुनाह और गुनाह की पशेमानी है जो हमारे ईमान को कमजोर करके रख देती है। इसलिए गुनाह और गुनाह की पशेमानी, गुनाह क्या है? हर वो बात, हर वो काम, हर वो सोच जो खुदा की मर्जी से हटके है। इसलिए हमने जब हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाए रखते हैं और खुदा की मर्जी पर कायम रहते हैं, इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ में अगर मेरी बातें अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 15वें बाब में जब हम ये ऐसे पावरफुल वादे पढ़ते हैं तो जीजो मैंने और आपने अब एक गैरत से भर जाना है। अब ये वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदा के रूह की उस गैरत से भर जाएं। हमारे अंदर अब एक गैरत आ जाए कि हमने अब लो स्टैंडर्ड्स पर जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि उन आसमानी हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है जो यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए अपने कलाम में वो छोड़ के गया है, जो वादे उसने हमसे किए हैं। और वादे उसके क्या हैं? उसका वादा ये है कि हम उसके खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा के बेटे हैं, खुदा के बच्चे हैं और खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास हैं। उसने हमें अपनी शबीह पर बनाया है। यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी की वजह से उसने उस शबीह को हमारे अंदर रिस्टोर कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारी सारी कीमत अदा कर दी है ताकि मैं और आप हम पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से भरे हुए जिंदगी बसर करें। यीशु ने सारी कीमत अदा की है ताकि मैं और आप पाक रूह से भरकर, पाक रूह की आग से भरकर, पाक रूह का ताजा बपतिस्मा लेकर खुदावंद के जलाल के लिए जिंदगी बसर करें। तो अजीजों, ये कैसे मुमकिन है? जब हम ये फैसला कर लेते हैं, अपने दिल में ये बात ठान लेते हैं, मान लेते हैं और इस पर फिर जब हम कायम रहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए मेरी जिंदगी में, मैं खुदावंद के कलाम पर अपनी आंखें और अपना ध्यान और अपना दिल लगाए रखूंगा
اور پھر اپنے منہ سے کلام کو بولتا رہوں گا. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ہم پر وہ فضل کر دیا ہے. خداوند کا فضل ہم پر کثرت سے ہو چکا ہے. خداوند نے ہمیں اپنی راست بازی بنا دیا ہے. ہم خدا کی کاراگری ہیں اور ان نیک کمال کے واسطے خلق کیے گئے ہیں جو خداوند نے ہمارے کرنے کے لیے بنائے علم سے پیشتر تیار کر دیے ہیں. ہم نے اس بات کا یقین کرنا ہے, ایمان سے اس کو قبول کرنا ہے, ایمان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسیحا کو ایسے دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت میرے ساتھ ہے, نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے اندر ہے. پاک روح میرے ساتھ اور میرے اندر اور میرے اوپر ہے, اور اس کو ہم نے پورے طور سے اپنی زندگی میں تسلیم کر کے, مان کے, اس کا سچے دل سے, خالص دل سے یقین کر کے خداوند میں آگے بڑھتے رہنا ہے. اور اس بات کا یقین کرنا ہے کہ جو وعدے خداوند نے کیے ہیں وہ اب سچ ہیں, اور ہاں اور آمین کے ساتھ میری زندگی میں ضرور پورے ہوں گے. اور یہ وہ تسلی, یہ وہ کانفیڈنس, یہ وہ اعتماد جب ہمارے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ہم نے اپنے اندر وہ کانفیڈنس رکھنا ہے, وہ اعتماد رکھنا ہے کہ جو خدا یسوع مسیح نے میرے لیے صلیب پر کر دیا. کیا کیا اس نے میرے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا, اور وہ تاکہ میں گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیوں. خدا کی راست بازی اب مجھ میں ہے, اور اب اس کی راست بازی مجھ سے ظاہر ہوگی. جب خدا کی راست بازی مجھ سے ظاہر ہوگی تو وہ ایک فورس ہے, وہ ایک قوت ہے جو روشنی کی مانند خدا کی راست بازی چمکتی ہے ہمارے اندر. اور پھر اس تاریک دنیا میں, ان تنگ ترین حالات میں, ان مشکل حالات میں, پھر ہم خداوند کی روشنی بن کر چمکتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیزو, آج آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آج آپ کی سوچیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ آج آپ کا دھیان کہاں لگا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے حالات خراب ہیں, میرے پاس پیسہ نہیں, میرا بدن بیمار ہے, یا کرونا وائرس کا خوف ہے, یا دنیا کا جو حالات اس وقت بنے ہوئے اس کے سبب سے ایک خوف کے اندر ہیں؟ ہاں عزیزو, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, خوف کے نیچے, حالات کے ماتحت ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں, تو پھر یہ ایمان کی زندگی نہیں ہے. یہ دنیا کے جو لوگ ہیں جو مسیحا کو نہیں جانتے, جو کلام کی سچائی سے واقف نہیں, آپ ان کی مانند ایک عام دنیا والی زندگی بسر کر رہے ہیں. آئے ہم اس دنیا سے باہر نکل کے روح میں, روحانی عالم میں, اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھائے گئے ہیں. ہاں اس دنیا میں ہم رہتے تو ہیں, لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں, اور دنیا کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے, بلکہ کلام کے مطابق, جیسے خدا کہتا ہے, خدا کا یقین کیا, خدا کے کلام پر ایمان رکھے ہوئے. اور جب اس طور سے ہم خداوند میں اور اس کے زور میں اور اس کے کلام میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ضرور ہی خدا کا جلال دیکھیں گے. کلام پھر قدرت کے ساتھ کام کرے گا. ہاللیلویا. ہمیں پھر پتہ بھی نہیں ہوگا تو خداوند ہمارے تمام راستے سیدھے بنا دے گا. ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ایک بڑا مشہور یہ گیت ہوا ہے کہ وہ ہمارا خدا وہ میریکل ورکر ہے, وہ وے میکر ہے, اور وہ یعنی کہ وہ معجزات کرنے والا خدا ہے, وہ راستے بنانے والا خدا ہے. جہاں راستے نظر نہیں آتے وہاں وہ راستے بنا دیتا ہے. اور پھر اس گیت کے کچھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا خداوند کام کر رہا ہے, ہر وقت وہ کام کرتا رہتا ہے, لیکن وہی خدا کے کاموں میں لوگ انگیج ہوتے ہیں, یا خدا کے کاموں میں وہی لوگ روح میں آ کر اس میں انگیج ہوتے ہیں, یا اس روحانی عالم میں وہی لوگ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اس روح کے عالم کی ایکٹیویشن میں آ جاتے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں
कि जो खुदा यीशु ने सलीब पर कर दिया है और जो वादा उसने कर दिया है वो मेरी जिंदगी में पूरा हो गया। इसलिए अजीजों, मेरी और आपकी आंखें खुदा के कलाम पर लगी रहनी चाहिए, हमारा जहन, हमारा ध्यान, हमारे दिल के ख्यालात। इसीलिए ज़बूर नवीस कहता है कि मेरे दिल के ख्याल और मेरे मुंह के बोल खुदा तेरे हुजूर कबूल हो। तो आज आपका दिल और आपके ख्यालात, आपकी सोचें कहां लगी हुई हैं? आपके मुंह में से क्या निकल रहा है? जो कुछ आपके मुंह में से निकल रहा है, अगर आप हाय हाय कह रहे हैं और हाय हाय बोल रहे हैं और बीमारियों को कोस रहे हैं, तंगियों को कोस रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, दुनिया इस वक्त हर तरह से परेशान है, जब आप ये नेगेटिव बातें बोलते रहेंगे तो यही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन अगर आप कलाम को बोलेंगे, हालेलुया, क्योंकि याद रखें जो ईमान है वो कैसे काम करता है? दिल के यकीन और मुंह के इकरार से। इसलिए रोमियो 10वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जो दिल से यकीन करता है और मुंह से इकरार करता है वही निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो जिस तौर से ईमान काम करता है या जिस तौर से आप एक मफक्कुल फितरत जिंदगी बसर कर सकते हैं, वो ये है कि खुदा का यकीन करें, दिल से यकीन करें, फिर वही कुछ अपने मुंह से बोले, और जो आप बोलते रहेंगे, जो आप बोलेंगे और उसमें डट जाएंगे, कायम हो जाएंगे, तो ये बेसिकली आपकी दुआएं होंगी, ये आपकी डिक्लेरेशंस होंगी, ये आपकी डिक्रीज होंगी। आप जो बोलेंगे उसी के मुताबिक आपकी जिंदगी में होगा। इसलिए मरकज की मार्फत लिख गई इंजील 11वें बाब में जब यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि कैसे ईमान के साथ चलना और ईमान के साथ मौजज़ात को लेना है, मफक्कुल फितरती कामों को लेना है, तो यीशु ने कहा कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और जो कुछ वो कहे उसका दिल से यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो वैसा ही होगा। आज मौजज़ा आपके मुंह में है, आज मौजज़ा आपके दिल में है, आज मौजज़ा आपके जहन में है। आप कहां हैं? क्या आप खुदावंद के साथ, पाकरू के साथ एक हैं? जब आप खुदा पाकरू के साथ एक होंगे तो पाकरू आपके मुंह से वही बातें निकलवाएगा जो खुदा बोलता है। आज आप क्या बोल रहे हैं? आज आप क्या कह रहे हैं? आज आप किसका यकीन किए हुए हैं? क्या आप हालात के नीचे दब के जिंदगी बसर कर रहे हैं या हालात के ऊपर गलबा पाके जिंदगी बसर कर रहे हैं? हालेलुया। आज आप कहां हैं? आज आपकी सोचें कहां है? आज आप क्या सोच रहे हैं? आज आपके दिल में क्या है? कैसे आपके हालात बोल रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मैं पाकरू के मस्सा को बड़े जोर से यहां फील कर रहा हूं, क्योंकि यीशु नाम में पाकरू का मस्सा आज मेरा है, आपका है। यीशु मसीह के नाम में वो सारी प्रोविजन, खुदावंद का वो सारा जोर, खुदावंद का वो भरोसा, वो एतमाद, वो यकीन, वो ईमान जो खुदावंद का ईमान है, वो आज हमारे दिलों में है। और उस ईमान के सबब से आज हम खुदा के जोर, खुदा की कुदरत में जिंदगी बसर कर सकते हैं और खुदा के मौजज़ात को, खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में इसी लम्हा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा का रूह इस वक्त जुम्बश कर रहा है। अजीजों, जो आप ध्यान से सुन रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं और इसका यकीन कर रहे हैं, बहुतों को मैं इस वक्त अपनी स्पिरिट में फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आपके दिल अब अंदर से जल रहे हैं। ये पाकरू है जो एक पैशन, एक जज्बा आपके अंदर लगा रहा है और आपको एक गैरत दे रहा है कि अब मैंने बिलो स्टैंडर्ड्स, जो खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड है, उसके नीचे जिंदगी बसर नहीं करनी, बल्कि उसके मुताबिक, खुदा बाप की कामल मर्जी के मुताबिक, खुदा की बादशाहत के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अब मैंने जिंदगी बसर करनी है। खौफ के नीचे नहीं, हालात के नीचे नहीं, हां, अब मैंने ईमान की जिंदगी बसर करनी है। जब खुदा कहता है कि मेरा रास्तबाज बंदा या बंदी ईमान से जीते रहेंगे, तो आज खुदा का रूह वो ईमान ट्रांसफर कर रहा है। हां, खुदा के कलाम के जरिया से, जो कलाम आप सुन रहे हैं, जो सच्चाई आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह के वसीला से
यीशु का ईमान आप में ट्रांसफर हो रहा है, रसूलों का ईमान आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, जब पौलुस रसूल कहता है गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत में कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और जो जिंदगी में बसर करता हूं तो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने के वसीला से ये जिंदगी बसर करता हूं। तो एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आई लिव दिस लाइफ बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड, कि मैं खुदा के बेटे के ईमान के वसीला से ये जिंदगी बसर कर रहा हूं। और फिर पतरस रसूल भी कहता है कि तुमने हमसा ईमान पाया है, वही ईमान, वही इत्मीनान, वही भरोसा, वही यकीन, वही सच्चाई आपके अंदर है जो रसूलों के अंदर थी। और खुदा का रूह अपनी कुव्वत और कुदरत से इसको आपके अंदर इन्फ्यूज कर रहा है, इसका मुकाशफा आपको दे रहा है, उस एतमाद का मुकाशफा आपको दे रहा है। बहुत से लोग इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं कि एक एतमाद को, एक कॉन्फिडेंस को, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, एतमाद आपके अंदर आता है, आप इत्मीनान से भी भरे जा रहे हैं। वो जो कॉन्फिडेंस है, ये ईमान है खुदा पाकरू का, ये ईमान है यीशु मसीह का, ये ईमान है खुदा बाप का, ये ईमान है उन रसूलों का जो पहली सदी के रसूल जिनके ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। तो वही ईमान आज खुदावंद आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है कि इन आखिरी दिनों में अब हम खुदा के ईमान से भरे हुए, पाकरू के जोर, पाकरू की आग, पाकरू की कुव्वत और कुदरत से भरे हुए आज जिंदगी बसर करें। और खुदा का जलाल आप देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में खुदा के जलाल को देखेंगे, आप अपने खानदान में खुदा के जलाल को देखेंगे, आप अपनी कलीसिया में खुदा के जलाल को देखेंगे। और इस वक्त हम मिलकर दुआ भी करेंगे, मैं सबके लिए दुआ करूंगा और सबके जरूरतों को अभी हम खुदा के सामने रखेंगे। लेकिन याद रखें कि आपने भी अब उस ईमान से भर जाना है। कौन से ईमान से? यीशु के ईमान से, रसूलों के ईमान से, उस इत्मीनान और उस भरोसे से भर जाना है। हालेलुया। और जैसे ही आप भर जाएंगे तो आप जरूर खुदा के जलाल को देखेंगे। इस वक्त जो दरख्वास्तें आ रही हैं, हम इन दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखेंगे और मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं इनको मैं सामने रखूंगा और आपके कुछ नामों को भी बोलूंगा और आपके नाम लेकर मैं दुआ करूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं उस ईमान को फील कर रहा हूं। पाक रूह को इस वक्त यहां बड़े जोर से मैं फील कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। खोरा मांडा रबा सकाएं, हम चंद लम्हे पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। ये जो सच्चाइयां और जो ईमान की बातें हमने कलाम में से सुनी है, हम पाक रूह का पहले शुक्रिया अदा करें। सब पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। सब कहें पाक रूह तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हाँ, अगर आप गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं तो गैर जुबानों में दुआ करें। अगर आप पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिस जुबान में भी आप दुआ करना चाहते हैं, सब दुआ करें, सब दुआ करें और पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। सब पाक रूह का शुक्रिया अदा करें। कहें पाक रूह तेरा शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। उसकी शुक्रगुजारी करें इस हजूरी के लिए जो इस वक्त मैं फील कर रहा हूं, आप भी फील कर रहे हैं। मैं बहुतों को महसूस कर रहा हूं कि आप भी पाक रूह की हजूरी को, मामूरी को आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त फील कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त मिशी गिल ने लिखा है कि खुदावंद हमें औलाद की बरकत दे, तो जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। भाई आरफ सरदार हमें ज्वाइन किए हुए हैं डेनवर कोलोराडो से, वेलकम ब्रदर जी। नाइला रहील हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि प्लीज प्रे फॉर मी, जरूर हम आपके लिए दुआ करेंगे। इमरान शाहिद हैं, इरफान अनायत हैं, इलियास मसीह जाजवी, उन्होंने लिखा है कि प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। भाई इलियास हमें गुजरावाला से ज्वाइन किए हुए हैं। भाई ये नईम चौधरी हैं, नारंग मंडी से हैं, वेलकम। और इस तरह से आइजक इमरान हैं, ये हमें नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से ज्वाइन करते हैं, वेलकम ब्रदर जी। इमरान शाहिद हैं, उन्होंने कहा प्रे फॉर माय फैमिली। जरूर आपकी इन दरख्वास्तों को हम खुदा के सामने रखेंगे और आज मौजूदात को हम देखेंगे। इस तरह से प्रेमा के लिए भी हम दुआ करेंगे। वेलकम एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन। और आप अपनी दरख्वास्तें भेजना शुरू करें। सब 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 मैं पाक रूह के उस फ्लो को फील कर रहा हूं, अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं। कोरा मांडा रबा सखा रबा शक्का रबा। सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए पाक रूह का शुक्रिया अदा करें कि पाक रूह तेरा शुक्र हो इस कलाम के लिए, सच्चाई के लिए, उस ईमान के कलाम के लिए। वो ईमान का कलाम जिससे हम जिंदगी बसर करते हैं। हमारी एक ही जिंदगी है और वो जिंदगी खुदा के कलाम में है और वो ईमान की जिंदगी है और सिर्फ उसी एक जिंदगी को मैंने और आपने बसर करना है। वी हैव ओनली one life to live and that life is in the word of God। हमारी सिर्फ एक ही जिंदगी है,
ایک ہی زندگی کو ہم نے بسر کرنا ہے اور وہ زندگی خدا کے کلام میں ہے. اور خدا کے کلام کو جب ہم بسر کرتے ہیں تو پھر ہم مافوق الفطرت زندگی بسر کرتے ہیں. ہم خدا کی کثرت والی زندگی کو بسر کرتے ہیں, وہ زندگی جو یسوع مجھے اور آپ کو دینے کو آیا. یسوع نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ, اور یہ وہ مافوق الفطرتی, وہ قدرت اور قوت والی زندگی ہے جو خدا پاک روح آج آپ کو دے رہا ہے. کورا ماندا ربا سکھا ربا شاہ اندر ربا, سب پاک روح کا شکریہ ادا کریں. میں اس وقت اس انوائنٹنگ کو فیل کر رہا ہوں. جو غیر زبانوں میں دعا کرنا چاہتے ہیں غیر زبانوں میں دعا کریں. بہت سے لوگ اس وقت پاک روح سے بھی مامور ہو رہے ہیں. میں اس وقت فیل کر رہا ہوں کہ پاک روح کا مسا آپ کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے اور پاک روح کے ساتھ آپ بھرے جا رہے ہیں اور پاک روح کی نعمتیں آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, یعنی کہ غیر زبانوں کے ساتھ, پروفیسی کے ساتھ, اور اسی طرح سے ڈسرنمنٹ کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, شفا کے ساتھ, اور جو پاک روح کی نعمتیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. کورا ماندا ربا سکھا ربا, جیسے آپ بولیں گے غیر زبانوں میں بولیں گے اور آگے بڑھیں گے, روح میں آگے بڑھیں گے, پاک روح سے بھرتے چلے جائیں گے. پاک روح کا بپتسمہ, اب بہت سے لوگ اس وقت پاک روح سے بھرے جا رہے ہیں اور پاک روح کا بپتسمہ بھی اس وقت بہت ایکسپیرینس کریں گے, ایک بیپٹزم کو ایکسپیرینس کریں گے. کورا ماندا ربا سکھا ربا, کیونکہ یسوع مسیح نے ساری قیمت ادا کر دی ہے تاکہ میں اور آپ ہاللویا خدا کی ساری اس میراث کو, اس ساری برکت کو, سارے معجزات کو, سارے وعدوں کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کریں. اس لیے سب دعا کریں. کورا ماندا ربا سکھا ربا خربا سہا. ہاللویا. بہن سمرین پرویز نے کہا ہے پرابلم ان مائی میرج فار 3 years. ہم بہن سمرین کے لیے بھی دعا کریں گے اور اسی طرح سے باقی بھی جو آپ کی درخواست اس وقت آ رہی ہیں, ایک ایک درخواست ہم خدا کے سامنے رکھیں گے. لازمی نہیں کہ میں آپ کا نام لوں, لازم یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھ کر یہاں جب دعا کے لیے اپنی درخواست بھیج دیں تو یہ ساری درخواستیں ہم پاک روح کے سامنے رکھیں گے اور پاک روح آج آپ کو چھوئے گا. ہاللویا ہاللویا. رماندا ربا سکھا ربا کھا. آئیں سب پہلے پاک روح کا شکریہ ادا کریں. غور سے سنیں, یہ آخری بات میں آپ کے ساتھ کلام کے مطابق کلام میں سے کروں گا اور آپ نے اس کو مضبوطی سے تھام میں رکھنا ہے. کلام میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط اس کے 10ویں باب میں کہ اپنی امید کے اقرار کو, یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو. امید کے اقرار کو, دوسرے لفظوں میں ہماری امید, ہمارا ایمان, ہمارا یسوع مسیح ہے, اس کا کلام ہے, اس کو ہم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی سوچیں, اپنے دل کے خیالات اور اپنے منہ کے بول بنانے ہیں. جب ہماری سوچیں, ہمارا دل, ہماری دل کی خواہشات اور پھر منہ کے بول خدا کے کلام کے مطابق ہو جائیں گے. غور سے سنیں, جب میں اور آپ خدا کے اس زندہ سچے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے, کیسے زندگی بسر کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کو کلام کے مطابق بنانے سے, اپنی خواہشات کو, دل کی جو خواہشات ہے, ہماری جو دل کی خواہشات ہے, جب وہ کلام کے مطابق ہوں گے, پھر ہمارے منہ کے بول جب کلام کے مطابق ہوں گے, یعنی کہ ہم نے کلام کو بولنا ہے, اپنے حالات کو نہیں کوسنا, منفی باتوں کو نہیں بولنا, کلام کو, خدا کے وعدوں کو بولنا اور کہنا ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے میں نے شفا پا لی ہے, وہ میری تمام ضروریات کو اپنے پاک خزانوں سے وہ پورا کرتا ہے, وہ میرا چوپان ہے, مجھے کچھ کمی نہ ہوگی. اور اسی طرح سے جب آپ بولیں گے کہ اس نے مجھے پانی کی ندیوں کے پاس لگایا ہوا ہے, یعنی کہ اس جگہ پر روح میں رکھا ہوا ہے کہ میں ہر طرح سے برکت پاؤں گا, ہر طرح سے میری زندگی میں خدا کے پھل لگیں گے اور برکت آئے گی. جب آپ کلام کو بولتے رہیں گے, اس کا یقین کرتے رہیں گے, دل میں اسی کے مطابق سوچتے رہیں گے, تو سپر نیچرل زندگی مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اور اسی لمحہ خدا کا روح بہت کو چھو رہا ہے. آئیں اس ٹچ کو ریسیو کر لیں, آئیں اس کلام کی سچائی کو ریسیو کر لیں کہ آج خدا کا روح میری زندگی میں جلالی کام کر رہا ہے, آج خدا کا روح میری زندگی کو تبدیل کر رہا ہے. آج میں دنیا کی جو دنیا کی زندگی ہے اس سے باہر نکل کر روح کی زندگی اور ایمان کی زندگی میں آج میں آ رہا ہوں. یہ بولیں, یہ اقرار کریں کہ میں اب ایمان کی زندگی بسر کر رہا ہوں,
دنیاداری والی نہیں، دنیا کی نہیں، جسمانی نہیں، روحانی اور ایمان کی زندگی میں بسر کر رہا ہوں. سب یہ بولیں اور سب پاک روح کا شکریہ ادا کریں آج کے کلام کے لیے. سب اس کا شکریہ ادا کریں. ہاللیلویا. رب میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ سب کے لیے میں دعا کروں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو ہولی اسپرٹ. پاک روح تیرا شکر ہو آج کے اس کلام کے لیے، اس بوجھ کے لیے جو تو نے میرے اوپر رکھا، اور اس سبب سے میں اپنے تیرے ان لوگوں کے ساتھ ان تیری باتوں کو جو آج شیئر کر رہا ہوں. تو خدا پاک روح تو آج ایک ایک کو اسی لمحہ چھو، آج ایک ایک کی زندگی میں خداوند تیرا بڑا جلال ظاہر ہو، آج ایک ایک کی زندگی میں معجزات رونما ہو. اور خداوند جتنی درخواستیں آئی ہیں، جتنے نام میں نے بولے ہیں اور جتنے نام نہیں بھی بولے، اور جتنی درخواستیں آئی ہیں، ایک ایک درخواست خداوند میں تیرے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور ایک ایک کے لیے تیرے معجزے کو مانگ لیتا ہوں. ایک ایک کے لیے ایک ایک کی درخواست تیرے سامنے ہم رکھتے ہیں. اسی لمحہ جو بیمار ہیں اپنی تمام بیماریوں سے شفا پائیں، جو کرونا وائرس کی زد میں آئے ہوئے ہیں، کرونا وائرس سے تیرے لوگوں کو نجات مل جائے. خاص کر لاہور شہر میں جو کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ خداوند ختم ہونا شروع ہو جائیں، لوگ شفا پائیں اور کرونا وائرس سے نجات پائیں. نہ صرف ملک پاکستان نجات پائے بلکہ امریکہ بھی اور ساری دنیا میں جو حالات بنے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے سبب سے، خداوند وہ تو ٹھیک کر دے، ریسٹور کر دے، کرونا وائرس سے نجات دے دے. ویکسینیشن جلد آ جائے، اس کی میڈیسن جلد مارکیٹ میں آ جائے، تاکہ لوگ اس کا استعمال کر کے اس پر غالب آئیں، شفا پائیں، برکت پائیں یسوع کے نام میں. اور اس وقت جو دنیا کی اکانومیز شٹ ڈاؤن ہو کے رہ گئی ہیں، ان کو ریسٹور کر دے. امریکہ کو ریسٹور کر دے، پاکستان کو ریسٹور کر دے، دنیا کے ملک کو ریسٹور کر دے، کینیڈا کو ریسٹور کر دے یسوع مسیح کے نام میں. اور خداوند اسی طرح سے جو درخواستیں آئی ہیں، ایک ایک درخواست جو تیرے لوگوں نے اس لمحہ فیس بک کے ذریعہ سے، واٹس ایپ کے ذریعہ سے، فون کالز کے ذریعہ سے جو درخواستیں بھیجی ہیں، ایک ایک درخواست ہم تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اور سب کے لیے میں محنت کرتا ہوں کہ پاک روح تو چھو ایک ایک کو آج ایک ایک کی درخواست یسوع نام میں پوری ہو. اور سب سے بڑھ کر آج تیرے لوگ تیرے ایمان سے بھر جائیں کہ اب میں نے دنیا داری کے مطابق، دنیا کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ تیرے کلام کے مطابق ایمان کی وہ مافوق الفطرت زندگی بسر کرنی ہے جو یسوع مجھے دینے کو آیا ہے. یسوع کے نام میں آج ایک ایک اس ایمان سے بھر جائے، آج ایک ایک اس اعتماد سے بھر جائے، آج ایک ایک کی دل سے ساری ندامت، ساری پشیمانی، گناہ کی ندامت، گناہ کی پشیمانی یسوع کے نام میں جاتی رہے. اور آج تیرے لوگ آزادی ہے، شفا پائیں، آج تیرے لوگ نجات پائیں، آج تیرے لوگ ایمان کی زندگی بسر کریں، آج تیرے لوگ ایمان کے سبب سے غالب آئیں، اپنی جس بدنی بیماریوں پر غالب آئیں، روح کی کمزوریوں پر غالب آئیں، مالی مشکلات پر غالب آئیں، اور ایک ایک کی مالی ضروریات تیرے پاک خزانے سے پوری ہوں. جن کے بزنسز شٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں ان کے بزنسز ریسٹور ہو جائیں، جن کی جابز جاتی رہی ان کو جابز مل جائیں، جن کو روپے پیسے کی کمی ہے یسوع کے نام میں ساری روپے پیسے کی کمی جاتی رہے، اور تیری فائنینشل پروویژن تیرے لوگوں کے زندگیوں میں، خاندانوں میں، بزنسز میں، چرچز میں، منسٹریز میں ریسٹور ہو جائے یسوع کے نام میں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اور آج تیرے لوگ تیرے روح سے بھر جائیں، جن کو اولاد کی ضرورت ہے ان کو اولاد ملے، جو کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے کینسر یسوع نام میں جاتا رہے، دل کے والوز کھل جائے، دل کی بیماریاں جاتی رہیں، کڈنی سٹونز ڈیزالو ہو جائیں، اور اسی طرح سے خدا پتے کی پتھریاں بھی ڈیزالو ہو جائیں، گلٹیاں رسولیاں یسوع نام میں جاتی رہیں، آنکھوں کا کالا سفید موتیا یسوع نام میں جاتا رہے، برین میں جو پرابلم ہے، خدا جو ڈپریشن کے نیچے ہیں وہ سارا ڈپریشن یسوع نام میں جاتا رہے. ہاللیلویا. سر سے لے کر پاؤں تک تیری شفا دینے والی قوت اور قدرت گزر کرے، اور ایک ایک بیمار بدن یسوع نام میں شفا پائے. ہاللیلویا. ٹانگوں میں جو کمزوری ہے یسوع نام میں جاتی رہے، ہڈیوں کی دردیں، جوڑوں کی دردیں یسوع نام میں جاتی رہے، اسکن ڈیزیزز اور اسی طرح سے جو معدے کی بیماریاں ہیں وہ بھی یسوع نام میں جاتی رہے. خداوند لنگز نہیں ہو جائیں، لنگز ریسٹور ہو جائیں، دمہ یسوع نام میں جاتا رہے یسوع مسیح کے نام میں. اور آج تیرے لوگ شفا پائیں، برکت پائیں، رہائی پائیں، آزادی پائیں، اور سب سے بڑھ کر پاک روح سے بھر جائیں، تیرے ایمان سے بھر جائیں، تیرے اعتماد سے بھر جائیں یسوع کے نام میں.
اور اس وقت خداوند ہم ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ہاں حکومت پاکستان کو حکمت دے دے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور تمام لیڈرز کو، اس طرح آرمڈ فورسز کو، اور اسی طرح سے خداوند جو لوگ اس وقت، ہاں خداوند خاص کر چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے بھی محنت ہے، تمام آرمڈ فورسز کے لیے محنت ہے کہ اپنی حکمت سے ان کو بھر دے تاکہ ملک کی باغ دوڑ خداوند تیرے یہ لیڈرز اچھی طرح سے سنبھالے اور ملک پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرے. یسوع مسیح کے نام میں چھو پاکستان کو بلیس کر اور کرونا وائرس سے مکمل طور سے نجات دے دے. اس طرح امریکہ کے لیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اور یہاں جو مختلف سٹیٹس میں جو پرابلمز ہیں، یہ ساری پرابلمز جاتی رہیں یسوع کے نام میں. امریکہ کو بھی ریسٹور کر دے، کینیڈا کو ریسٹور کر دے، یورپ کو ریسٹور کر دے، مڈل ایسٹ کو ریسٹور کر دے. اس طرح سے ہاں خداوند جتنے ایشیا کے ممالک ہیں ان میں ریسٹوریشن لے آ یسوع مسیح کے نام میں، اور تیرا نام اب جلال پائے. اور خاص کر اس وقت میں کلیسیا کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے میں محنت کرتا ہوں، کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا پاکستان کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے میری محنت ہے کہ اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو آج اپنے ایمان سے بھر کے، اپنے روح سے بھر کے، پاک روح کا تازہ بپتسمہ دے کر اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کر دے، ایک روشنی کا مینار بنا کے کھڑا کر دے تاکہ خداوند یہ روشنی چمکے اور دنیا یسوع کو دیکھے، نجات پائے اور تسلی پائے. یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. آئیں سب پاک روح کا شکریہ ادا کریں، آئیں سب پاک روح کا شکریہ ادا کریں کہ پاک روح تیرا شکر ہو، جو ہم نے مانگا ہے تو نے کر دیا. ہاں خداوند ایک ایک درخواست جو ہم نے تیرے سامنے رکھی ہے وہ تو نے سن لی ہے، اس کو پورا کر دیا ہے یسوع کے نام میں. اور ہم سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو دیتے ہیں. خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ان معجزات کے لیے. ہاں خدا پاک رو تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. درد بیماریاں ختم ہو رہی ہیں. میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں گلٹیاں رسولیاں غائب ہو رہی ہیں. اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ بیماریوں سے خدا آپ کو شفا دے رہے، کینسر ختم ہو رہا ہے. سب پاک روح کا شکریہ ادا کرے اور سب سے بڑھ کر آپ پاک روح سے بھرے جا رہے ہیں. سب اس کا شکریہ ادا کرے، سب اس کا شکریہ ادا کرے کہ تیرا شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو، شکر ہو. شکر گزاری کرے، شکر گزاری کرے، کیونکہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں. اور پھر شکر گزاری کی جو حالت ہے وہ میں کہتا چلوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتوں کے لیے آج ایک بڑی بلیسنگ کی بات ہوگی کہ جب ہم ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو رویہ ہے ہمیشہ شکر گزاری میں رہتا ہے، تو پھر ہم ایک ہولنس میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا ان کی کاملیت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ کوڑی جس کو یسوع شفا دیتا ہے، 10 کوڑیوں کو شفا دیتا ہے، ایک ان میں سے واپس آتا ہے، اور جب وہ شکر گزاری کرتا ہے تو پھر یسوع اسے مکمل طور سے ہول کر دیتا ہے. جب یسوع کہتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، یعنی کہ وہ کامل اسے کر دیتا ہے، کامل شفا دیتا ہے. یعنی کہ جو کوڑ کے سبب سے اس کے بدن کے جو اعضاء جھڑ چکے تھے وہ گرو ہو گئے، وہ ریسٹور ہو گئے. اسی طرح سے میں کہتا چلوں گا کہ جب آپ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ یعنی کہ شکر گزاری کے رویے میں زندگی بسر کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، تو پھر آپ خدا کی ہولنس میں، کاملیت میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور زندگی کا ایک ایک ایریا پھر آپ کا بابرکت ہوگا. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. شکر گزاری کریں. جو ہم نے دعائیں خدا کے سامنے رکھی ہیں، جو کلام کو سنا ہے اور کلام کی باتوں کو سنا ہے، ان کو ریسیو کیا ہے، تو اس کے لیے خدا ان کا شکریہ ادا کرے. سب پاک روح کا شکریہ ادا کرے. ہاللویا، ہاللویا. اور اس وقت آئیں عزیزو، میں بہن تامینہ طارق کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں، تو آئیں بہن تامینہ طارق کے لیے بھی دعا کریں. ہاللویا، ہاللویا. خدا باپ یسوع کے نام میں بہن تامینہ طارق کو اس لمحہ چھو، اور خداوند ان کو اپنی محافظت میں لے. جو ان کو دھمکیاں آئی ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف پلانز بنائے ہوئے ہیں، ان باتوں کو ہم کنڈیم کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، ان کے پلانز کو ہم کینسل کر دیتے ہیں، اور تیری خادمہ تامینہ طارق کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں، ان کی روجان بدن کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں، ان کی منسٹری کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں. کیونکہ خداوند وہ تیری آنکھ کی پتلی ہے،
اور اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. تو نے اس کی صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. وہ تیری محافظت میں ہے, اسے تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. بہن تمینہ طارق کو بلیس کر, اپنے اطمینان اور تسلی سے بھر دے یسوع کے نام میں. اور اسی طرح سے تمام تیرے جو خدام اس وقت مشکلات میں سے گزر رہے ہیں, تیرے لوگ جو پریشانی کی حالت میں ہیں, ان کو بھی اپنے اطمینان سے بھر دے یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیں سب اس کی شکر گزاری کریں, سب خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تیرا شکر ہو جو آج ہم نے مانگا ہے. ہاں, جو ہم نے درخواستیں لکھ کے بھیجی ہیں, فون کالز کے ذریعے سے جو درخواستیں آئی ہیں, فیس بک کے ذریعے سے جو درخواستیں آئی ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے سے درخواستیں, ای میل کے ذریعے سے درخواستیں آئی ہیں, وہ سب درخواستیں یسوع نام میں آج پوری ہو گئی ہیں. ہاللیلویا. سب شکر گزاری کرے اور خداوند کو سارا جلال دے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تھینک یو ہولی اسپرٹ, تھینک یو ہولی اسپرٹ. سب خداوند کی شکر گزاری کریں, سب خداوند کی شکر گزاری کریں.